السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ہمارا جو یہ ویڈیو کا سلسلہ ہے، اس کی آج 5ویں ویڈیو ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے نظر بد کے حوالے سے کہ نظر بد کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، قوت خیالیہ، مسمرزم، ہیپنیٹزم اور ٹیلی پیتھی وغیرہ، اس ساری چیزیں جو ہیں تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نظر بد کے ساتھ ہی یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں، اور پھر چونکہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جادو نگری کے حوالے سے اور جنات کے حوالے سے، تو عام طور پر یہ چیزیں اس سے متعلقہ لوگوں کے پاس بھی یہ فنون ہوتے ہیں، مثلا جو جادو کا کام کرتے ہیں یا جو عاملین ہوتے ہیں جنات کا جو کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ان میں سے بھی بعض جو ہیں قوت خیالیہ کے مالک ہوتے ہیں، مسمرزم، ہیپنیٹزم وغیرہ، ٹیلی پیتھی وغیرہ کے مالک ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح نظر بد جو ہے اس کی بھی ہماری شریعت میں بہت اہمیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے حوالے سے بہت سارے ارشادات اور ہدایات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں اور عام فہم انداز میں، تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اور دماغ میں اتر جائیں اور آپ کو سمجھ آ جائیں، میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، نظر بد کسے کہتے ہیں؟ نظر بد عام طور پر آپ جانتے ہی ہوں گے، ہر کوئی اسے جانتا ہے کہ مثلا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسے نظر لگ گئی، کسی کی نظر لگ گئی۔ تو یہ نظر لگنا جو ہے یہ بالکل حق بات ہے، ایسا ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ العین حق، نظر جو ہے یہ حق ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ یعنی نظر اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی اہم چیز ہے کہ یہ لگتی ہے اور تقدیر کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رخص فی الحملۃ والنملۃ والعین، مسلم کی روایت ہے، احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں جھاڑ پھونک کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ ایک نظر بد میں کسی کو نظر لگ جائے تو وہاں پر آپ جھاڑ پھونک کر سکتے ہو، یعنی دم وغیرہ، اور اسی طرح دوسری پھوڑے پھنسیاں، اور تیسرا فرمایا کہ بچھو کا کاٹنا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بخاری اور مسلم میں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی صورت میں، نظر بد لگنے کی صورت میں جو ہے وہ دم کرنے کا حکم دیا۔ ان کی جو روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقى من العین، یعنی مجھے حکم دیا کہ نظر بد کا دم کیا کروں۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی نظر ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی مر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اور اونٹ یعنی مراد اونٹ سے جانور ہیں کہ جانور کو لگتی ہے نظر اور اس کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تقدیر کے بعد اکثر اموات نظر لگنے سے ہوں گی، یعنی تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات کا جو سبب اور ذریعہ ہوگا وہ نظر ہوگا، کہ اکثر لوگ نظر لگنے کی وجہ سے مریں گے۔ اب یہ نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ ماہرین کے مطابق انسان کی آنکھ سے غیر مرئی لہریں نکلتی ہیں، ایسی لہریں نکلتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ان لہروں کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، ایموشنل، ایک جذبات کی انرجی ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، اور یہ لہریں جا کر جب دوسرے انسان کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو اس انسان کے جلد کے اندر جو مسام ہیں، ان مساموں کے ذریعے یہ طاقت، یہ لہریں اندر داخل ہوتی ہیں اور اندر توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اب یہ اس حوالے سے ایک مشہور حدیث بھی ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غسل فرما رہے تھے، تو وہاں سے ایک اور صحابی گزرے، یعنی ان کا اوپر والا حصہ جسم کا ننگا تھا، تو وہاں سے ایک اور صحابی تھے، وہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گزرے، تو انہوں نے جب دیکھا سہل کو، ان کے جسم کو دیکھا تو بڑا خوبصورت جسم تھا، تو وہ کہنے لگے کہ اتنا خوش رنگ جسم پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات کہہ کر وہ آگے چلے تو یہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایک دم سے ڈرال ہو کر نیچے گرے، اور گرتے ساتھ ان کو بخار چڑھ گیا۔ حضور علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی گئی اور بتایا گیا کہ سہل کو نظر لگ گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ عامر بن ربیعہ جو صحابی تھے جن کی نظر لگی تھی ان کو بلایا،
اور ان کو کہا کہ تم وضو کرو، تو ان کے وضو کیے ہوئے پانی کو پھر سہل بن حنیف پر ڈالا، اس سے ان کو غسل کرایا گیا، تو اس سے ان کی طبیعت سنبھلی۔ تو گویا کہ اس حدیث میں ہمیں علاج بھی بتا دیا گیا کہ جو عین کا مطلب یہ ہے کہ نظر لگانے والا جو ہے اس کا مستعمل پانی جو ہے، یعنی وہ جس پانی کو استعمال کرے، اپنے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھوئے، یعنی وضو وغیرہ کرے، تو اس پانی کو جس آدمی پر نظر لگی اس پر ڈالا جائے تو اسے نظر جو ہے وہ اتر جاتی ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے معوذتین کا دم کرنا، اس کو پڑھنا، اور اس کے علاوہ دیگر ادعیہ معصورہ جو ہیں ان کا بھی ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ اب ہم ایک اور بات کی طرف ذرا توجہ کرتے ہیں کہ نظر چیز کیا ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ماہرین کے مطابق نظر جو ہے یہ انسان کی آنکھوں سے نکلنے والی ایک انرجی ہے۔ اب نظر کیسے لگتی ہے؟ تو نظر اصل میں اس طرح لگتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی طرف جو اسے پسند آتی ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس بچے کی طرف جب آدمی کوئی دیکھتا ہے تو اگر وہ اس کی طرف ایسا متوجہ ہو جائے کہ اس کے دماغ سے سارے خیالات نکل جائیں اور صرف بچہ ہی اس کے دماغ میں رہ جائے، تو اس سے نظر لگتی ہے۔ یعنی نظر اصل میں قوت خیالیہ ہوتی ہے۔ انسان کا جو خیال ہے، اس خیال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کی طرف اپنے دماغ سے سارے خیالات نکال کر صرف ایک ہی خیال جو اس چیز کا ہے وہ دماغ میں رکھتا ہے، تو اس سے پھر انسان کے خیال کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ اس چیز کو متاثر کرتی ہے، اس کے اندر تصرف کرتی ہے۔ اب نظر جو ہے یہ عام طور پر ان پڑھ لوگوں کی بہت زیادہ لگتی ہے، چونکہ ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر قدرتی طور پر کہہ لیں یا پیدائشی طور پر کہہ لیں کہ ان کے اندر قوت خیالیہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی ان پڑھ ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں زیادہ باتیں نہیں گھوم رہی ہوتی، وہ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے یا جو بات کرتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں صرف وہی ایک بات ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے یا جو ذہین آدمی ہوتا ہے تو وہ بیک وقت 3 4 باتیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس وقت آپ سے بات بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دماغ میں 2 3 باتیں اور گھوم رہی ہیں، تو یہ بیک وقت 3 4 باتیں جو دماغ میں گھوم رہی ہیں، اس سے خیال کے اندر طاقت نہیں پیدا ہوتی۔ اس کے برعکس جس آدمی کے دماغ میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے تو اس کے خیال میں طاقت ہوتی ہے، اس آدمی کی نظر بہت زیادہ لگتی ہے۔ اب یہ قوت خیالیہ کسی کے اندر تو ویسے ہی ہوتی ہے، خود پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں اس کی باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے، اس طریقے سے یہ قوت خیالیہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو اب یہ قوت خیالیہ اور مسمرزم یہ بھی یہی چیز ہے، اس کے اندر بھی پریکٹس کر کے اپنی توجہ کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ ہپنوٹزم بھی یہی چیز ہے کہ انسان اپنے خیالات اور توجہ سے کسی دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ٹیلی پیتھی جو ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساری کی ساری ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ جب انسان سارے خیالات اپنے دماغ سے نکال کر صرف ایک چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس خیال کی طاقت سے اس چیز کے اندر تصرف واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ جس آدمی کی جتنی زیادہ قوت خیالیہ ہوتی ہے وہ اپنے شعبے کا کام اتنے ہی بہتر انداز سے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عامل ہے، دم کرنے والا ہے، مثلا کوئی عالم ہے، تو اس کی اگر قوت خیالیہ زیادہ ہے تو اس کا دم فوراً اثر کرے گا۔ جس وقت چونکہ وہ دم کرے گا تو اس وقت وہ اس کے سامنے جو دم کروانے کے لیے آیا ہوا ہے جس بیماری کے لیے، تو اس کے دماغ میں یہ بات صرف ایک ہی بات گھوم رہی ہوگی کہ اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، تو یہ اپنا قوت خیال جو ہے وہ اس پر ڈالے گا، ساتھ دم کرے گا تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح وہ ڈاکٹر کہ جس کی قوت خیالیہ زیادہ ہوتی ہے، اس کے پاس جب مریض دوائی لینے کے لیے آتا ہے تو وہ اس مریض کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کی نبض چیک کرتا ہے، اس کی تھوڑا سا اس کو چیک کرتا ہے، تو اس کی جو قوت خیال جو ہے اس پر پڑتی ہے اس کی بیماری کے خلاف، تو اس سے فوراً جو ہے وہ مریض جو ہے اس کی دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں قوت خیالیہ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے عامل کے علاج میں اور ڈاکٹر کے علاج کرنے میں۔ اسی طرح آپ تمام شعبوں کو لے لیں، کسی بھی شعبے میں کوئی کام کرنے والا جب اس کی قوت خیالیہ زیادہ ہوتی ہے تو اپنے شعبے کا کام بہتر انداز سے کر سکتا ہے۔ کوئی مدرس ہے تو اس کا درس اس قوت خیالیہ کی وجہ سے مؤثر ہو سکتا ہے، کوئی مقرر ہے تو اس کی تقریر جو ہے اس قوت خیالیہ کی وجہ سے بہت ہی زبردست ہو سکتی ہے، اور اپنی قوت خیال کی وجہ سے پورے مجمع کو وہ جکڑ کے رکھ سکتا ہے اور اپنے اس خیالات کے اس میں باندھ سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اب پہلے میں آپ کو ایک نظر کی مثال بتا دیتا ہوں، اپنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کو دیکھا حال، بہت ساری آپ نے بھی اس طرح کی مثالیں دیکھی ہوں گی۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر کے باہر ایک آلو بخارے کا درخت لگا ہوا تھا،
اور اس کے ساتھ بہت زیادہ پھل لگا ہوا تھا. تو ہمارے قریب ہی دوسرا ایک گاؤں تھا, وہاں کی ایک عورت آئی ہوئی تھی ہمارے گھر میں. تو جس وقت وہ اٹھ کر جانے لگی تو دروازے سے وہ باہر نکلی, ہمارے دروازے سے, تو آگے آلو بخارے کا درخت لگا ہوا تھا اور بہت زیادہ اس کے ساتھ پھل لگا ہوا تھا. ایسا پھل تھا کہ ایسے ٹہنیاں اس کی جھکی ہوئی تھیں. تو اس عورت نے صرف اس آلو بخارے کے درخت کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ اتنے زیادہ آلو بخارے لگے ہوئے ہیں. بس یہ بات اس نے کہی. اس کے تقریباً میرے خیال میں کوئی 30-40 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے بعد وہ درخت جڑوں سے نکل کر ایسے گر گیا نیچے. یعنی جس طرح تیز آندھی چلتی ہے تو آندھی جو ہے وہ درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتی ہے, تو بالکل نارمل موسم میں کھڑا درخت ایسے جڑ سے نکل کر نیچے گر گیا. اسی طرح کتنے واقعات ہوتے ہیں, جانور مر جاتے ہیں, انسان بیمار ہو جاتے ہیں, بچے بیمار ہو جاتے ہیں. اس لیے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند آئے اور ہماری نظر اگر کس چیز پر ٹک جائے تو وہاں پر ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں. تاکہ اب اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ جو ٹوٹکے وغیرہ کرتے ہیں, مثال کے طور پر گاڑی کے ساتھ جوتا باندھ دیتے ہیں, یا کوئی مکان کسی نے بنایا تو اس کے ساتھ کالا کپڑا لگا لیتے ہیں, یا کوئی اپنا چہرہ کسی کا خوبصورت ہے تو یہاں پر چھوٹا سا کالا سا تل لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی اصل میں ٹوٹکے ہوتے ہیں نظر کو توڑنے کے, کہ جب آدمی کی نظر مثال کے طور پر گاڑی ہے تو اس پر جمے گی تو اس کی نظر کے بیچ میں ایک جوتا بھی آئے گا تو اس کی نظر جو ہے وہ گاڑی پر پوری طرح سے ٹکے گی نہیں اور اس طرح نظر نہیں لگے گی. تو یہ ایک ٹوٹکا ہے نظر سے بچانے کا. تیل کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی دیکھے غور کے ساتھ چہرے کی طرف دیکھے تو اس کی نظر جو ہے وہ بیچ میں تیل جو ہے اس کی نظر کو کاٹ رہا ہو اور اس کی نظر پوری طرح چہرے پر جم نہ سکے تاکہ نظر نہ لگے. یہ سارے حربے ہوتے ہیں, ٹوٹکے کہہ لیں ان کو, نظر سے بچانے کے چیزوں کو اور اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے ٹوٹکے ہوتے ہیں. اب یہ قوت خیالیہ کی میں بات کر رہا تھا کہ قوت خیال, انسان کی قوت خیال میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہمارے ملک میں ایک گروہ ہے جنہیں سیفی کہا جاتا ہے. فیس پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر, ان کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی, جنہیں کہا جاتا ہے کرنٹ لگانے والا پیر. کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں 4-5 شخصیات 5-10 اس طرح لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے مجمع ہوتا ہے لوگوں کا, اور لوگ آتے ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو اس کو پھر کرنٹ لگنا شروع ہوتا ہے. ایسے کانپتے ایسے جا کر ڈڑل ہو کے پیچھے جا کے گر جاتا ہے وہ. اور بعض اوقات تو اپنی جگہ پر بیٹھے لوگ ایسے کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور یعنی وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور بڑی بری طریقے سے وہ گرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اصل میں قوت خیالیہ ہے. قوت خیالیہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے خیال میں بڑی طاقت رکھی ہے. چنانچہ یہ جو پیر صاحبان جو بن کے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے دماغ میں ایک خیال جماتے ہیں. چونکہ وہ کافی سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے وہ ایک ہی بات سوچتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا ایسے ایسے کانپنا شروع کر دے, ایسے ایسے ناچنا شروع کر دے. تو چونکہ اس کی انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے اور اس کی پریکٹس کر کے انہوں نے یہ صلاحیت حاصل کی ہوتی ہے, تو جب وہ اپنے خیال کی طاقت ان پر ڈالتے ہیں تو وہ شخص اسی طرح کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کوئی اتنی یعنی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے, پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یعنی اپنی قوت خیال سے یا مسمرزم سے یا ہپناٹزم سے کسی کے اندر کوئی تصرف کرنا یہ کوئی اتنی کمال کی بات نہیں ہے. یہ تو کافر بھی کر سکتے ہیں, بلکہ کافر ہم سے زیادہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی خیال میں اتنی طاقت نہیں پیدا ہوتی جتنی کافر کے خیال میں طاقت پیدا ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جتنا بھی اپنے خیال کو یکسو کرے اور توجہ کو یکسو کرنے کی کوشش کرے, اس کے دماغ میں اور دل میں اللہ تو موجود ہوتا ہی ہے, تو اس کے خیال میں اتنی یکسوئی نہیں پیدا ہوتی جتنی یکسوئی ایک کافر کے خیال میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے کافر کے خیال میں زیادہ طاقت ہوتی ہے بنسبت مسلمان کے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات بھی ہیں. مثال کے طور پر فرانس میں ایک شخص تھا, چند سال پہلے کی بات ہے, اس نے یہ اعلان کیا کہ میں ٹی وی چینل پر آ کر اپنا شو کروں گا اور اس وقت مجھے لائیو میرا شو ہوگا اور پوری دنیا سے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے وہ لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز پکڑیں اور میں جو ہے ایک کام کروں گا, اور جو میرے شو کو دیکھ رہا ہوگا اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے ہاتھ میں جو چیز پکڑی ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی. چنانچہ اس نے یہ چیلنج کیا اور واقعتاً جس تاریخ کو اس نے اعلان کی اس تاریخ کو اس نے شو کیا, اور پہلے سے لوگوں کو پتہ تھا, ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے چینل اس کو شو کو دیکھ رہے تھے.
اور پھر اس نے کہا کہ سب لوگ اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز پکڑیں، کسی نے گلاس پکڑ لیا اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، کسی نے چمچ پکڑ لی، کسی نے کیا پکڑ لیا، تو واقعتاً تمام لوگوں کے ہاتھ میں جو جو چیز پکڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو یہ کیا تھی؟ قوت خیال تھی کہ اس نے اپنے خیال کے اندر اتنی طاقت جمع کی ہوئی تھی کہ جو اس کو دیکھ رہا تھا، جو پوری دنیا سے اس کو دیکھ رہا تھا، وہیں اس کے ہاتھ میں وہ چیز ٹوٹ گئی۔ افلاطون کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ افلاطون آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 200-300 سال پہلے گزرا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بھی آخری زندگی کے جو ایام تھے اس میں اس نے تنہائی اختیار کر لی تھی، اور اس کے خیال میں ایک بڑی طاقت تھی۔ مسمرزم اور ہپناٹزم کا بڑا ماہر تھا یہ، اور اس کے خیال میں بڑی طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ افلاطون سے ملنے کے لیے آیا۔ یہ افلاطون کسی صحرا کے اندر، کسی ویران جگہ پر، دور دراز پہاڑی علاقوں میں یا پتھریلی کسی جگہ پر اکیلا رہتا تھا، تو بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آیا۔ تو بادشاہ جب اس سے ملا تو بادشاہ جب جانے لگا تو افلاطون نے بادشاہ سے کہا میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ اکیلے رہ کے اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، خود کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے، اور میری یہ دعوت کرے گا۔ تو بادشاہ نے اوپر سے دل میں تو یہ سوچا، لیکن اوپر سے اس بادشاہ نے کہا چھوڑیں جی آپ کیا میری دعوت کریں گے؟ تو افلاطون نے کہا نہیں میں آپ کی دعوت کروں گا، آپ فلاں دن جو ہے آئیں۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ تو افلاطون نے کہا نہیں آپ نہیں، صرف آپ کا پورا لشکر آئے گا، آپ کی پوری کابینہ، آپ کی پوری لاؤ لشکر سمیت جو ہے آپ تشریف لائیں۔ تو 8-10 ہزار کا لاؤ لشکر لے کر اس دن جو دن افلاطون نے بتایا تھا بادشاہ وہاں پر آیا۔ تو جو ہی اس علاقے میں پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر طرف باغ ہی باغ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ پہلے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ باغ لگے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت باغ ہیں، نہریں ہیں، آبشاریں ہیں، اور ایک جنت بنی ہوئی ہے، وہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے لیے اس کی شان کے مطابق خیمہ لگا ہوا ہے، اور وزیروں کے لیے الگ خیمے، پھر بادشاہ کے لیے سب سے اعلیٰ خیمہ۔ پھر بادشاہ چلا، پھر وہاں پر ان خیموں کے اندر لڑکے ہیں، غلام ہیں، لڑکیاں ہیں، خدمت گزار ہیں، وہ سارے استقبال کر رہے ہیں بادشاہ کا، پورے لشکر کا۔ پھر وہ وصول کرتے ہیں بادشاہ کو، ہر کوئی اپنے اپنے خیمے کے اندر بیٹھتا ہے۔ پھر افلاطون آ کر بادشاہ سے ملتا ہے، افلاطون کی اپنی ایک شان شوکت ہوتی ہے، بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے۔ بہرحال پھر وہ سارے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد موسیقی کی محفل ہوتی ہے، لڑکیاں ناچتی ہیں، گانے بجانے وغیرہ۔ اس کے بعد پھر آخر میں جب رات گزر جاتی ہے، آدھی رات، تو سب کو نیند آتی ہے، جب سارے سو جاتے ہیں تو افلاطون میں یہ سب کچھ اصل میں حقیقت نہیں تھا، بلکہ افلاطون نے اپنے خیال کی قوت سے اس پورے منظر کو کریٹ کیا تھا، تخلیق کیا تھا، اور اس طرح ان کو نظر آ رہا تھا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب سارے سو گئے تو افلاطون نے اپنے خیال کو منتشر کر دیا، وہ خیال اپنے ذہن سے نکالا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ جب صبح اٹھے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک پتھر کے ساتھ ایسے جپی لگا کر سویا ہوا ہے، اور کسی نے پتھر پکڑا ہوا ہے، کسی نے اپنے ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے اور جوتی کے ساتھ ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے، اور پتھریلی زمین میں، کانٹوں میں، گھاس کے اندر، سارے گند کے اندر پڑے ہوئے لیٹے ہوا پورا لشکر۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے افلاطون سے پوچھا، تو افلاطون نے کہا کہ بادشاہ کو کہا کہ دنیا کی یہی حقیقت ہے، جس طرح خیال کے اندر تمہیں یہ ساری چیزیں اس طرح نظر آئی، تو یہ جو دنیا، اب جو دنیا ہے، یہ دنیا بھی اس نے کہا کہ یہ خیال ہی ہے، جب آخرت آئے گی تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے خیال میں بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں تو سنا ہوگا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روحیں حاضر کرتے ہیں، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے والدین کی روحوں کو حاضر کریں گے، آپ ان کو دیکھیں بھی، اپنے والدین کو دیکھیں بھی، اور ان کے ساتھ ہم کلام بھی ہوں۔ تو یہ بھی دراصل یہی چیز ہوتی ہے، مسمرزم ہوتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور وہ اپنے قوت خیال ان کے دماغ پر ڈالتے ہیں، جس سے ان کو جو وہ کرنے والا، یعنی وہ عمل کرنے والا جو سوچتا ہے وہی چیز جس پر عمل کیا جاتا ہے اس کو نظر آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناخن کے اندر چور نظر آتا ہے، ایک انگوٹھی بڑی مشہور ہے جی، اس کے اندر چور نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل عاملین ایک کام کرتے ہیں کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ ان کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک بابا جی آ گئے، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بابا جی آ گئے، ان کو ایک بابا جی نظر آتے ہیں، وہ بابا جی بتاتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کو بیماری کیا ہے، اس کا آپریشن کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، واہیات ہیں، بکواس ہے سب،
یہ ساری اصل میں یہی قوت خیالیہ، مسمرزم، ہیپناٹزم، ٹیلی پیتھی، اس کی مشقیں ہیں، اس کے ذریعے صلاحیت حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ انگوٹھی کے اندر یا انگوٹھے کے اندر جو چور نظر آتا ہے تو اس میں عام طور پر بچے کو استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ بچے کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے تو اس پر اثر ڈالنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس پر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے دماغ میں جو چیز سوچ رہا ہوتا ہے تو بچہ وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ دماغ میں سوچتا ہے، اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ وہ فلاں بندہ آیا تو بچہ کہتا ہے ہاں فلاں بندہ آیا۔ یہ دماغ میں سوچتا ہے کہ اس نے آ کر موبائل اٹھا لیا اور جیب میں ڈال کر چلا گیا، تو یہ دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے اور بچہ وہ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قوت خیالیہ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح عاملین جو کرتے ہیں آپریشن کرتے ہیں، جی روحانی طریقے سے ہم آپریشن کرتے ہیں، جنات کے ذریعے آپریشن کرتے ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں، سب یہی چیز ہے، قوت خیالی اور مسمرزم ہے۔ آخر میں خلاصے کے طور پر پھر آپ کو بتا دوں کہ انسان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے، اس طاقت کے ذریعے انسان دوسرے انسان کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ نظر بد بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان حسد کے ساتھ یا انتہائی جو ہے وہ گم ہو کر کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نظروں کے اور اس کے خیال کے اثرات اس پر پڑتے ہیں اور وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کوئی بزرگ ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، وہ جب اپنا خیال کسی پر ڈالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں توجہ ڈالنا، کہتے ہیں توجہ ڈالنا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہم پر تھوڑی سی توجہ ڈالیں، ہمارے بچے پر تھوڑی سی توجہ ڈالیں۔ تو یہ توجہ ڈالنا یہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی نیک انسان اچھا خیال کسی پر ڈالے، اچھے اثرات کسی پر ڈالے تو اس کو کہتے ہیں توجہ ڈالنا، اور کوئی ویسے کرے تو اس کو ہیپناٹزم کہتے ہیں، مسمرزم کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سیفی لوگ جو کرتے ہیں، یہ جو کرنٹ لگاتے ہیں، یہ سب یہ ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کرنا چاہے تو آپ ایک کام کریں، ایک تو آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور دوسرا آپ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت پڑھیں تو آپ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا کوئی آپ پر۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس سیفی جو کرنٹ لگانے والے ان کے آپ جائیں نا مجلس میں تو وہاں پر آپ یہ آیت پڑھیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس آیت کا ورد کرتے رہیں اور جا کر اس پیر سے ہاتھ ملائیں، وہ جتنا مرضی زور لگا لے، 5 بندے جو آس پاس اس نے بٹھائے ہوتے ہیں سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے زور لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے خیال ڈال رہے ہوتے ہیں، جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کو نہ کرنٹ لگے گا، نہ آپ کو کوئی جھٹکا لگے گا، نہ آپ کو کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ویڈیوز کے اندر موجود ہے کہ کئی لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں انسان کے اپنے خیال کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ جتنے مضبوط ہوں گے، آپ دماغ میں سوچیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو مرضی کر لے مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ پہلے سے ہی سہمے ہوں گے، ڈرے ہوں گے کہ وہ اب مجھے بھی کرنٹ لگ جائے گا، اب میں بھی چھلانگے لگاؤں گا، تو یہ بات اگر آپ کے دماغ میں پہلے سے ہوگی تو آپ اس مجلس میں جائیں گے، جاتے ساتھ ہی پھر آپ بھی کودنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب واہیات، ڈرامے اور بکواس ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔